بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب مستعربہ۔ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں اس سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان کے تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں سے اندرون بیرون ملک مصروف تگوداز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت اس کے منہ پر دے ماری گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، لیکن اس پر حضرت سارہ جو کہ بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی اور سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہیں مسجد حرام کے بارائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم ذات، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دار میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور ایک عرصہ تک ان کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے، لیکن معلوم یہ نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو کہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا
اور باپ بیٹے اور دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم دمبا عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ یہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ اپنا ترکہ جا کر دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حالات دریافت کیے تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو انہیں کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاد بن عمرو کی صاحبزادی تھیں۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین چلے گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لبک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شوہر بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبات یوت، قیدار، اوبائل، بشام، شمعہ، دوما، میشا، عدد، تیمہ، یتور، نفیس، قدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی اور ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطران کا دارالحکومت تھا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور
جو ہیں قحطانی عرب نہیں تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی سے پھولتی پھلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معاد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معاد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مدر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس ایلان بن مدر، الیاس بن مدر۔ یہ قیس ایلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان سے ابس اور ذبیان اور اشجع اور غنی بن عسر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مدر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ، کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ پھر قریش میں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تمیم، زہرہ۔ قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار، اسد بن عزہ، عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا اور قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئی، چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے، بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابلہ اور حیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب
جزیرہ کراتیہ میں اقامت پذیر ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے وادی بصرہ کو اپنا وطن بنایا، بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے اور ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا، بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، ان کی اور تیمہ کے درمیان بنو تئی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو ذبیان تیمہ کے قریب حوازن کے اطراف میں، بنو ذبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، ان سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت بلندی و وقار سے بہرہ مند کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اگلی اس میں پڑھیں گے عرب حکومت اور سرداریاں۔ آگے انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ اور بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون کون سے قبائل تھے، ان کے بود و باش کا طریقہ کیا تھا، اور آگے سے پھر جو موجودہ عرب ہے وہ کون لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو پتہ چلا کہ ان کے نسل میں کون کون سے ماشاءاللہ سے لوگ آتے ہیں، قبائل آتے ہیں۔ تو میں ادھر ہی اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرمائے، اور اس میں ہم سے جو کمی کوتاہی اور غلطی رہ گئی اسے درگزر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔